ایم کیو ایم کے بننے والے سب سے پہلے میئر فاروق ستار نے بعض تجزیہ نگاروں کی اس رائے کو یکسر مسترد کر دیا کہ ایم کیو ایم کو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا، مگر وہ یہ تسلیم ضرور کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لیے ضیاء حکومت میں کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ضرور پایا جاتا تھا۔ انہوں نے مزید اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں بنایا جنرل ضیاء نے نہیں تھا، مگر ہم مارشل لا دور میں پروان ضرور چڑھ رہے تھے۔ تو یہ کھلی غمازی ہے کہ ساری توپوں کا رخ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب تھا۔ وہاں 5 لوگ جمع ہو جائیں تو دفعہ 144 لگ جائے گی، اور ہم کارنر میٹنگز علاقوں میں کر رہے تھے مگر کچھ نہیں ہوا۔ فاروق ستار کے بقول پوسٹر لگانے کے جرم میں ڈاکٹر عمران فاروق، بدر اقبال اور احسن خان شیروانی گرفتار ہوئے تھے، مگر 2 دن بعد ہی ضمانت پر رہا ہو کر آ گئے۔ رہائی سے قبل ان سے صرف یہ دریافت کیا گیا کہ آیا ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تو نہیں ہے۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ پاکستان کی غلیظ سیاست کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد بھی اس بات کو بھی میں تسلیم نہ کروں کہ مارشل لا نے ہمیں نرم گوشہ دیا تو میں انصاف نہیں کروں گا۔ میں مانتا ہوں کہ ہمیں پنپنے کے لیے جگہ دی گئی تھی۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہونے والے اس آپریشن سے پہلے الطاف حسین کراچی میں ہی رہتے تھے۔ اسی دوران آپریشن سے پہلے الطاف حسین پر 21 دسمبر سن 1991 میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا، جس میں وہ بال بچ گئے، اور پھر چند ماہ بعد ہی کراچی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق علی کو اس آپریشن کی سن تھی۔ آفاق احمد اور عامر خان کی ایم کیو ایم سے علیحدگی کے نتیجے میں بحث مباحثے کے دوران اور وائس چیئرمین سلیم شہزاد کی موجودگی میں آفاق احمد اور عامر خان اور کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی میں الطاف حسین کی ٹانگ میں حادثاتی طور پر گولی لگی، جس کی وجہ سے وہ عباسی شہید ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ جام صادق علی ہسپتال خیریت دریافت کرنے پہنچے اور باتیں کرتے ہوئے الطاف حسین کے پیروں پر پڑی بلینکٹ کو اچانک ہٹا دیا تاکہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ صحیح میں ان کے پیروں میں گولی لگی ہے یا یہ صرف ایک محض ڈرامہ اور ڈھونگ ہے۔ جام صادق نے ہسپتال میں ہی الطاف حسین کو یہ مشورہ دیا کہ کراچی آپریشن شروع ہونے والا ہے، آپ اپنا انتظام کر لیں اور کوشش کریں کہ کراچی کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ جنوری سن 1992 میں جام صادق علی کی کراچی آپریشن کی آگاہی دینے کے بعد الطاف حسین پہلے سعودی عرب گئے، جہاں انہوں نے عمرے کی ادائیگی کی۔ اس کے بعد وہ کراچی آنے کی بجائے اپنی پرواز کا رخ لندن کی طرف کر لیا اور وہ لندن پہنچ گئے۔ لندن پہنچتے ہی الطاف حسین نے وہاں اسائلم یعنی سیاسی پناہ کی درخواست دے دی، اور کئی سال انتظار کرنے کے بعد برطانیہ نے سن 2002 میں اپنے ملک کی شہریت انہیں دے دی۔ لیکن برطانیہ کی شہریت ملنے سے پہلے سن 1992 سے لے کر سن 2002 تک الطاف حسین ایک دن بھی کراچی اور پاکستان میں اپنی سیاسی کارروائیوں اور مداخلت کو نہیں چھوڑا۔ لندن میں رہتے ہوئے الطاف حسین نے ٹیلی فونک خطاب کے ذریعے اپنے حامیوں اور کارکنوں سے جڑے رہنے کا نیا رجحان متعارف کروایا۔ 1992 کا آپریشن کلین اپ یا کراچی آپریشن جو نواز شریف کے دور میں چلا تھا، اسے الطاف حسین
MQM کے خلاف ہونے والا بدترین آپریشن قرار دیتے ہیں۔ الطاف حسین کے مطابق انہیں اعتماد میں لیا گیا تھا کہ یہ آپریشن سندھ میں ڈاکو راج کے خلاف کرنا ہے، لیکن اس آپریشن کا رخ MQM کی جانب موڑ دیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں MQM کے خفیہ ٹھکانوں سے جولائی سن 1992 میں جناح پور کے نقشے برآمد ہوئے اور MQM پر الزام لگایا گیا کہ وہ کراچی کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت کی مدد سے ہانگ کانگ کی طرز پر ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں، جس کا نام مبینہ طور پر جناح پور یا اردو دیش ہوگا۔ یہ کہانی بہت خوفناک تھی۔ اس بات نے MQM کو مخالفین میں ہی نہیں اپنے لوگوں میں بھی ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن یہ کہانی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 19 اکتوبر سن 1992 میں ISPR نے ایک آفیشل بیان جاری کیا کہ نام نہاد جناح پور کے نقشوں والی خبر بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے سیاسی حکومت کو نہ کوئی نقشے دیے ہیں اور نہ ہی اس قسم کے کوئی شواہد ملے ہیں۔ جب یہ آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت کراچی کے کور کمانڈر میجر جنرل نصیر اختر تھے۔ انہوں نے سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا کہ جناح پور کے نقشوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ البتہ میجر ندیم ڈار، جنہوں نے یہ نقشے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا، وہ آج ناروے میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ آج بھی اپنے بیان پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جناح پور کے نقشے سچے تھے۔ انہیں برآمد کرنے کے جرم میں MQM نے ان کا گھر جلا دیا اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس بات کا وہ ARY چینل پر کاشف عباسی کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے۔ جنرل نصیر تھے، آپ کو یاد ہوگا جنرل، آپ کے کور کمانڈر کون تھے اس وقت کراچی؟ جنرل نصیر اختر صاحب کو ٹی وی پر آ کر کہا کہ نقشے کوئی نہیں تھے، آپ آج بھی مینٹین کر رہے ہیں کہ نقشے پر۔ میں بیسیکلی میں اس چیز کو تو چیلنج کرتا ہوں، میرے سینئر بھی ہے، لیکن جنرل نصیر اختر کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز کو ڈنائی کیا، لیکن جہاں تک دیکھیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میجر کلیم اغوا کیس بھی اس آپریشن کی وجوہات میں سے ایک تھی، جس میں MQM پر الزام لگا کہ انہوں نے میجر کلیم سمیت 3 فوجی اہلکاروں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ان اہلکاروں کو پولیس نے وائٹ ہاؤس نامی ایک ٹارچر سیل سے برآمد کیا تھا۔ اس پر ایک طوفان اٹھا، لیکن سن 1998 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں گرفتار تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا اور سن 2006 میں یہ مقدمہ ہی ختم کر دیا گیا۔ ان واقعات سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ MQM کے قائد الطاف حسین اس آپریشن سے کس قدر آزردہ تھے۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو الطاف حسین کو ایک موقع نظر آیا۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت جن وجوہات کی بنا پر ختم ہوئی تھی، ان میں حیدرآباد میں پکا قلعہ میں ہونے والے فسادات کا بہت اہم حصہ شامل ہے، اور اس میں حیدرآباد، جس میں تقریباً 250 اور کراچی میں 150 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور اس کا ذکر کراچی کی کہانی میں آپ کے سامنے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، جس میں MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے تھی۔ اب ایک بار پھر سن 1993 میں پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد دوبارہ دور اقتدار میں آ گئی۔ بے نظیر بھٹو ملک کی دوسری بار وزیر اعظم بن گئی، لیکن کراچی میں اس وقت بھی بد امنی اپنے عروج پر تھی۔ الطاف حسین نے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپریشن ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM ماضی میں ایک دوسرے کے بدترین حریف تھے، لیکن سن 1993 میں صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کو نئی حکومت چلانے کے لیے سندھ بالخصوص کراچی میں امن درکار تھا۔ چنانچہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM دونوں نے اپنے مقاصد کے لیے اتحاد کر لیا، لیکن یہ ایک مجبوری کا سودا تھا اور اس اتحاد میں خلوص نیت شامل نہیں تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ آپریشن کلین اپ مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور فوج کی نگرانی میں کسی نہ کسی شکل میں یہ آپریشن جاری رہا۔ MQM نے پاک فوج سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ ان کے کارکنان قتل ہو رہے ہیں۔ کور کمانڈر اجلاس میں MQM کے اٹھائے گئے نکات پر غور کیا گیا اور پھر انہیں مسترد کر دیا گیا کہ یہ آپریشن کسی خاص سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ صرف دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ الطاف حسین نے اپنے کارکنان کو جدوجہد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ بے نظیر بھٹو اس معاملے کو بھانپ رہی تھی۔ انہوں نے الطاف حسین کو خبردار کیا کہ ہم MQM سے دوستی چاہتے ہیں، ہمیں بلیک میل نہ کریں۔ ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور نہ ہم بلیک میل ہوں گے۔ ان سب باتوں نے سیاسی درجہ حرارت اتنا بڑھا دیا کہ MQM نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج اور گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں MQM نے 29 اپریل سن 1994 میں ایک بڑا جلوس نکالا۔ جب یہ جلوس کراچی کے 3 ہٹی پل پر پہنچا تو پولیس اور مظاہرین میں تصادم شروع ہو گیا۔ 2 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی، 2 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے۔ الطاف حسین نے اس واقعے پہ 2 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ اس سوگ کے دوران بھی 35 سے زائد گاڑیاں جلائی گئی، بینک لوٹے گئے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور فوجی دستوں پر کھلے عام فائرنگ کی گئی۔ اس نتیجے میں امن و امان کو بحال کرنے کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا، کیونکہ اب MQM نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ 4 مئی سن 1994 کو MQM کے مرکز 90 عزیز آباد میں صبح سویرے پولیس، رینجرز اور فوج نے چھاپا مارا۔ ڈاکٹر فاروق ستار سمیت کنور خالد یونس، ہارون صدیقی، وسیم احمد، صغیر انصاری، خالد مرتضیٰ سمیت 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ الطاف حسین لندن میں تھے، ان کی گرفتاری کی کوششیں بھی ہونے لگیں، انٹرپول سے رابطے بھی کیے گئے۔ الطاف حسین خود بھی واپسی کے بیانات دیتے رہے، لیکن نہ تو وہ واپس آئے اور نہ تو انٹرپول کو انہیں واپس لانے پر راضی کیا جا سکا۔ بے نظیر بھٹو ان حالات پر قابو پانے میں ناکام نظر آتی دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ خود کئی بار کہہ چکی تھی کہ کراچی میں گوریلا جنگ جیسا ماحول بن گیا ہے۔ دہشت گرد اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ رینجرز جنہیں شہر کی حفاظت کے لیے بلایا گیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ سن 1994 22 دسمبر کو 4 رینجرز اہلکاروں کی تشدد زدہ لاشیں کراچی میں جھاڑیوں سے ملی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ حکومت وقت نے اس کا الزام بھارت پر لگایا اور کراچی میں بھارتی قونصل خانہ بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کراچی میں امن کی ذمہ داری بے نظیر بھٹو نے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کو سونپ رکھی تھی۔ وہ ایک سابق اعلیٰ فوجی افسر تھے۔ رینجرز اور فوج کی مدد سے شہر میں جو انہوں نے اقدامات کیے اس میں پولیس بھی ان کے ساتھ تھی۔ MQM کا الزام ہے کہ پولیس کو انہوں نے مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل، ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ یا پولیس انکاؤنٹر کے طور پر بھی استعمال کیا۔
2 اگست سن 1995 میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب محمد فاروق پٹنی عرف فاروق دادا کو اس کے 3 ساتھیوں سمیت غفار ماڑا، جاوید مائیکل اور بابر علی کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اس کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر تھی۔ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اسے MQM کے دہشت گردوں کا کمانڈر قرار دیا تھا اور الزام تھا کہ یہ دہشت گرد ایئرپورٹ پر طیاروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن فاروق دادا کے گھر والوں کے مطابق فاروق پٹنی دادا کو کچھ دن پہلے ہی گھر پر چھاپا مار کر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ فاروق پٹنی دادا کی بیوی شازیہ فاروق MQM کے اقتدار میں آنے کے بعد رکن سندھ اسمبلی بھی رہی تھی۔ وہ ایئرپورٹ تھانہ انچارج جس نے فاروق دادا اور اس کے ساتھیوں کو مقابلے میں مارا تھا، اس کا نام تھا انوار احمد خان، جو راؤ انوار احمد کے نام سے مشہور ہے۔ فاروق دادا کا قتل MQM کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اگلا دن کراچی شہر میں قیامت بن کر ابھرا۔ اورنگی ٹاؤن میں ایک منی بس میں 12 لاشیں ایک دوسرے کے اوپر تلے اس طرح ملی کہ سب کے سر پر گولی ماری گئی تھی اور جسم چھلنی تھا۔ ایک رات میں درجنوں لوگوں کو اغوا کیا گیا، جس میں سے بیشتر کی لاشیں شہر کے مختلف حصوں سے ملی۔ ایسا لگتا تھا کہ شہر کی فضا کو جان بوجھ کر خوف اور دہشت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس سب کا سیاسی نقصان تو ہو رہا تھا، لیکن پاکستان کا بین الاقوامی امیج بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا تھا۔ وہ یوں کہ اگلے سال کرکٹ ورلڈ کپ کے کچھ میچز کراچی میں بھی ہونا تھے، جس کے لیے دنیا کو دکھانا ضروری تھا کہ کراچی ایک پرامن شہر ہے۔ شہر میں کچھ امن ہونے کو تھا، ایسے میں امریکن قونصلیٹ کے 2 اہلکاروں کو دن دہاڑے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے سے معاملہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہو گیا۔ چنانچہ سیکورٹی اداروں نے کارروائیاں مزید تیز کر دی، یعنی گرفتاریاں اور مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل کے واقعات بڑھ گئے۔ اس کے بعد شہر میں بدامنی میں کمی بھی آئی، لیکن پھر ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا۔ 23 نومبر سن 1995 کو وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ کے بھائی احسان علی شاہ کو ان کے بنگلے کے باہر گولیوں سے چھلنی کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد ہی الطاف حسین کے بھائی ناصر حسین اور بھتیجے عارف حسین اپنے گھر سے غائب ہو گئے۔ الطاف حسین کا یہ الزام تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن 10 دسمبر سن 1995 کے جنگ اخبار میں چھپنے والی خبر میں پاکستان رینجرز نے ان گرفتاریوں کی سخت تردید کی ہے۔ واقعہ کچھ بھی ہو، لیکن اگلے دن ان کے بھائی اور بھتیجے کی لاشیں کراچی کے علاقے گڈاپ سے ملی اور شہر ایک بار پھر خوف کے سائے میں لرزنے لگا۔ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کی قیادت میں رینجرز، پولیس اور فوج کی مدد سے چلنے والا یہ ایک مشکل اور جاندار آپریشن تھا۔ اس آپریشن سے سن 1996 میں کسی حد تک امن واپس آیا، لیکن اب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو برسوں کی محنت سے پاکستان میں آئی تھی، بد امنی اور سیاسی انتشار کے باعث واپس جا چکی تھی۔ اس دور میں صرف کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 102 ارب کی سرمایہ کاری، جو اس زمانے میں اور آج بھی بہت بڑی رقم ہے، واپس چلی گئی تھی۔ بے نظیر بھٹو حکومت کے پاس IMF کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ MQM کے کارکنوں کی ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ، یعنی ماورائے عدالت قتل، عام شہریوں کی ہلاکتیں،
पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की जान लेने के वाक़यात ने कराची को जंगल बना दिया था। लेकिन इन सब के दरमियान अल्ताफ़ हुसैन की मकबूलियत मुसलसल बरकरार रही, बल्कि इस दौरान उनका मर्तबा उनके कारकुनों और MQM के रहनुमाओं में बढ़ता चला गया। पहले वो कायद कहलाते थे, फिर तरक्की करके पीर साहब कहे जाने लगे। अल्ताफ़ हुसैन की लहू गरमाती तकरीरें जो लोग उन्हें सामने देखते हुए बराह रास्त सुना करते थे, अब बहुत दूर टेलीफोन की मदद से उन तक पहुंचती थी। लेकिन पिंडाल यूं ही भरे हुए थे जैसे उनका लीडर सामने स्टेज पर खड़ा उनसे मुखातिब हो। अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत में MQM के रहनुमा और कारकुनान लग़वियात में इस हद से भी आगे निकल गए कि अल्ताफ़ हुसैन की शबीह उन्हें दरख्त के पत्तों और संगे मरमर के फर्श पर नमूदार होती नजर आने लगी। अब अल्ताफ़ हुसैन अपनी तंजीम MQM और उसके रहनुमाओं और कारकुनों के लिए कायद से बढ़कर किसी मलूकियत ज़दा रियासत के मुख्तार कुल बादशाह का रूप धार चुके थे। MQM के रहनुमा और कारकुनों के लिए तो उनका हर लफ्ज़ हरफ़े आखिर था ही, कराची समेत शहरी सिंध में भी उन्हीं की चलने लगी। जो ही लंदन में उनकी क़यामगाह से हड़ताल का हुक्म सादिर होता, कराची में ज़िंदगी का पहिया रुक जाता था। अल्ताफ़ हुसैन की अपनी तंजीम पर गिरफ्त इतनी ज़्यादा मजबूत थी और उन्हें महाजिरों की हासिल होने वाली हिमायत ही थी कि महाजिर कौमियत का प्रचार करने वाले इस सियासतदान ने एक रोज़ अपनी तंजीम को महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर दिया था, तो कहीं से भी कोई मुखालिफाना आवाज़ बुलंद ना हो सकी, सिवाय आफाक अहमद और आमिर खान की तरफ से, जो तंजीम से पहले ही अलग हो चुके थे और अपनी नई जमात MQM हकीकी महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी बना ली थी। आगे चलकर अल्ताफ़ हुसैन ने महाजिर लफ्ज़ तर करके उर्दू बोलने वाले सिंधी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अपने इसी गुरूर और घमंड में आकर एक रोज़ अल्ताफ़ हुसैन ने वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर को धमकियों भरा ख़त लिखा कि हमने तुम्हारी बोरी तैयार कर ली है। तो फिर अगले ही रोज़ यही नसीरुल्लाह बाबर अपने दबंग अंदाज में MQM के मरकज़ 90 पहुंच गए और यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अभी वो माँ ही पैदा नहीं हुई है जो ऐसा बेटा जने जो नसीरुल्लाह बाबर को कत्ल कर सके, और ना ही वो बोरी बनी है जिसमें मेरी लाश डाली जाए। अल्ताफ़ हुसैन को सैकड़ों बेगुनाह लोगों के कत्ल का जिम्मेदार समझा जाता है। महाजिर नाम पर सियासत करने वाले अल्ताफ़ हुसैन की ईमा पर कत्ल होने वालों की अक्सरियत भी महाजिर थी। साबिक गवर्नर सिंध और हमदर्द दवाखाने के बानी हकीम मोहम्मद सईद को 17 अक्टूबर सन 1998 को रोज़े की हालत में शहीद कर दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हकीम मोहम्मद सईद पर हमला करने वालों का ताल्लुक MQM से था और ऐसा भी अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक खुद अल्ताफ़ हुसैन ने हकीम सईद के कत्ल के अहकामात दिए थे। 17 सितंबर सन 2000 में अल्ताफ़ हुसैन ने दिल्ली में तकरीर करते हुए कहा, पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उनकी इस तकरीर पर पाकिस्तान में भी शदीद एहतजाज किया गया। अल्ताफ़ हुसैन को बोलने के साथ साथ लिखने में भी काफ़ी अबूर हासिल है। उन्होंने इस वक्त तक 13 किताबें लिखी हैं। उनकी आखिरी शाया होने वाली किताब का नाम फिलॉसफी ऑफ लव है, जो फ़लसफ़ा मोहब्बत के नाम से उर्दू में भी शाया हुई है। MQM के कारकुनान और महाजिर आवाम पर अच्छा बुरा वक्त आता रहा।
لیکن الطاف حسین ہر مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ برطانیہ کی شہریت کے حصول نے برطانیہ کو ان کے لیے ایسی پناہ گاہ بنا دیا جہاں کوئی پاکستانی ادارہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر رہا۔ سن 2001 میں الطاف حسین نے فائزہ گبول نامی ایک خاتون سے شادی کر لی۔ فائزہ گبول سے شادی ہونے پر قدرت نے الطاف حسین کو سن 2002 میں ایک بیٹی سے بھی نوازا جس کا نام افزا الطاف رکھا گیا، لیکن یہ شادی برقرار نہ رہ سکی اور سن 2007 میں ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ حکومتیں بدلتی رہیں اور پھر جنرل پرویز مشرف کا دور آیا تو لگا کہ ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے کا مضحکہ خیز اور بے معنی نعرہ لگانے کے باوجود اپنے خوابوں کی منزل پا لی ہے۔ اس دور میں پہلی بار MQM کو سندھ کی گورنرشپ ملی تھی، صوبے کی وزارتوں میں برابر حصہ بھی ملا اور مرکز میں اہم وزارتیں بھی دی گئیں۔ بلدیاتی اداروں کا اقتدار MQM کے ہاتھ آیا اور اس کے بعد تعمیر اور ترقی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ سب سے بڑھ کر الطاف حسین کے دیرینہ مطالبے پر عمل کرتے ہوئے MQM حقیقی کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے وہ علاقے جہاں حقیقی کا راج تھا اور جنہیں نو گو ایریا کہا جاتا تھا، MQM کے حوالے کر دیے گئے۔ رفتہ رفتہ الطاف حسین کی سحر انگیز تقریریں کبھی اشتعال پھیلاتی آگ میں بدلنے لگی تو کبھی لوگوں کی تفریح کا سامان بننے لگی۔ ان تقریروں میں گانے، ہلکے پھلکے رقص کے مناظر، پردہ نہ اٹھاؤ پردے میں رہنے دو گانے کی پیروڈی، ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر جیسے جملے، دھمکی آمیز فقرے شامل ہوتے رہے اور بڑھتے چلے گئے، جس کی وجہ سے مہاجروں اور MQM میں الطاف حسین کے خلاف رد عمل پیدا ہونے لگا۔ ساتھ ہی حکومتوں اور اداروں میں بھی ان کے خلاف مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ لندن میں رہائش پذیر الطاف حسین کے دیرینہ ساتھی اور MQM کے مرکزی رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے پراسرار قتل اور منی لانڈرنگ نے الطاف حسین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان میں غصے کی کیفیت حد سے تجاوز کرنے لگی۔ پھر کراچی میں ایک اور آپریشن نے ان کے غصے کو مزید شدید کر دیا، جس کے نتیجے میں 22 اگست سن 2016 میں الطاف حسین کی ایک تقریر نے گویا پاکستان کی سیاست سے بانی MQM کا باب بند کر دیا، جس کی وجہ سے MQM کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اب یہ ایک کمزور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی اور پے در پے انتخابات میں کامیابیوں کے بعد اب یہ ایک شکست خوردہ جماعت کا روپ دھار چکی ہے۔ آج الطاف حسین لندن میں رہتے ہوئے مہاجروں کے حقوق اور 98% طبقے کے محرومیوں کے پرانے نعرے کو بھول کر کبھی کسی دیش کی بات کرتے ہیں تو کبھی بھارت سے شہریت کی درخواست کرتے ہیں۔ آج بانی MQM لندن میں مفلوق الحال زندگی گزار رہے ہیں اور MQM پاکستان کا حال تو سب پر آیا ہے۔ الطاف حسین کے بارے میں مغلوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا یہی شعر صادق آتا ہے کہ نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائی پہ نظر، نظر میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ اور یوں الطاف حسین اور ان کی تنظیم MQM کا سیاسی سفر عزیز آباد 90 کراچی کے 120 گز کے گھر سے شروع ہو کر لندن میں اختتام پذیر ہو گیا۔